اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر زمانے میں کچھ بزرگ شخصیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے ماننے والے ان کی ساری چیزوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور سے کئی بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فرمودات، ان کے فرمان، ان کی نصیحتیں، ان کی واعظ اور ان کی بولی کو ان کے ماننے والے آئندہ نسلوں کے لیے سنبھال کر کے رکھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اولیاء کرام، بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل عشق رسول سے بھرپور ہوتا ہے، خوف خدا سے معمور ہوتا ہے، اور یہ اللہ و رسول کی محبت کی وجہ سے ان کے دل اتنے نورانی ہو جاتے ہیں کہ اب جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے وہ ان کے دل کی گہرائیوں سے اثر لے کر کے نکلتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بات دوسرے لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جو جملے اور جو سینٹنس وہ بولتے ہیں، وہی بات اگر اللہ والے کبھی اپنی زبان سے بولیں تو اس کی معنویت اور اس کے اثر کا انداز ہی کچھ نرالا ہو جاتا ہے. عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ لوگوں کی باتوں میں اور اولیاء اللہ کی باتوں میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے اور درود پاک سے منور ہوتی ہے. اللہ کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک، یہ وہ بڑی نعمتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی زبانوں میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے، وہ اثر ہوتا ہے کہ جس سے اگر وہ اپنی زبان سے سادہ سا لفظ بھی اگر نکالتے ہیں تو سننے والے کے دل میں وہ گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے. اس لیے کہا گیا گفتِ او گفتِ اللہ بود. بزرگوں کی کہی ہوئی بات، اللہ کے نیک بندوں، صالحین اور متقین کی زبان سے جو بات ہوتی ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا الہام ہوتا ہے. اور یہی بات ہے کہ بزرگان دین کی جہاں پر کتابیں، تحریریں ان کی محفوظ ہیں، وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، ان کا مرتبہ، ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن بزرگوں کے ملفوظات، جو ان کے فرمودات ہوتے ہیں، وہ بھی ایک بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اسی لیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے بہت سارے بزرگوں کے ملفوظات بھی ان کے ماننے والوں نے ہمارے لیے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ یہ نیک کوشش کرنے والے اور ان ملفوظات کو محفوظ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی جانب سے خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا موضوع سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے ملفوظات شریف ہیں. وہ ملفوظات شریفہ کہ جو آپ نے اپنی نجی محفلوں میں، دیگر مواقع پر جو سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان فیض ترجمان سے جو ارشاد فرمائے، جسے حضور سرکار سیدی مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے محفوظ رکھے. بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ فرمان اعلیٰ حضرت کے اور اس کی روایت متقی، پرہیزگار اور ایسے متقی جن کا تقوی بھی بڑا اور جن کا فتویٰ بھی بڑی اہمیت کا حامل،
وہ ایسے راوی کہ جن کے اوپر امت کو پورا بھروسہ ہے، سرکار مفتی اعظم ہند نے سرکار اعلیٰ حضرت کے ملفوظات کو ہم تک پہنچایا۔ یہ اور بات ہے کہ پھر سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن لوگوں نے نقل کیا، وہ نقل کرنے والوں سے بہت سارے اس میں پھر خطائیں ہوئی، کچھ بھول گئے، کسی نے کچھ اپنی طرف سے اس میں ملایا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھ بھی وہ نسخہ ہے کہ جو قادری کتاب گھر سے چھپا ہے، جس کا اشاعت کا سال ہجری 1424 مطابق 2003 ہے۔ اس سال میں یہ اشاعت ہوئی اس نسخے کی، اور جو زیر اہتمام شہزادہ صدر الشریعہ حضرت مولانا بہاء المصطفیٰ قادری ان کے زیر اہتمام اس کو چھاپا گیا، اور اس کے ترتیب دینے والے خود حضور مفتی اعظم ہند۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب اعلیٰ حضرت کے ملفوظات کو انشاءاللہ کلپ کی صورت میں پیش کیا جائے گا، لیکن یہ ملفوظات کی وہ برکت ہے کہ جو ملفوظ شریف کتاب میں ہیں اس کو من عن ویسے ہی الفاظ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس میں کوئی لفظ اپنی طرف سے اس کی تشریح کے لیے نہیں بڑھایا جائے گا۔ کہیں پر اگر ضرورت ہوگی تو پورے ارشاد کو پہلے بعین ہی نقل کرنے کے بعد اس کی تشریح الگ سے اپنی طرف سے کی جائے گی۔ البتہ ملفوظ شریف کے الفاظ میں کہیں پر بھی کوئی دخل نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو سرکار اعلیٰ حضرت کے ملفوظ شریف سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔